جو وفات مسیح سے متعلقہ مرزائی مسلمانوں کو دلائل پیش کرتے ہیں وہ کون کون سے مزید ہیں؟ اگر قادیانیوں کا یہ مفہوم لے لیا جائے، استدلال مان لیا جائے، تو کیا حضرت جبریل بھی وفات پا چکے ہیں؟ یہ والی جو دلیل ہے، جتنے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام بھی کیے ہیں، تو یہ تو قادیانیوں کے منہ پہ بہت بڑا تمانچہ ہے باقاعدہ۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے باقاعدہ؟ بالکل، مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، یہ قادیانیوں کے لیے بھی ایک اچنبے کی بات ہوگی۔ آپ ناظرین کو کیا ایسا بتانا چاہیں گے، کوئی میسج ایسا دینا چاہیں گے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور اس طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جس اہل علم کو ان کے عقیدے کا پتہ ہے اور ان کے استدلالات کا پتہ ہے، اس کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں ہمارا جو گزشتہ پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے دلائل پیش کیے تھے جو مرزائی بیان کرتے ہیں وفات مسیح سے متعلقہ۔ ان کا ہم نے تجزیہ آپ کے سامنے، ایک دلیل ایسی تھی جو کہ وہ بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے معزز مہمان مفتی خاور رشید بٹ صاحب سے ان کے اوپر گفتگو کے لیے انہیں زحمت دی۔ اب ہم سیر اصل گفتگو کے لیے اور دیگر جو ان کے دلائل ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ان کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ استاد محترم، یہ آپ بیان کر دیجئے کہ جو وفات مسیح سے متعلقہ مرزائی مسلمانوں کو دلائل پیش کرتے ہیں وہ کون کون سے مزید ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سورۃ البائدہ کی جو ان کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، اس سے جو استدلال کرتے ہیں اس پر روشنی ڈالی تفصیل کے ساتھ۔ ہم نے سمجھا اس کو کہ وہ نہایت کمزور استدلال ہے۔ اسی طرح ان کے جو دیگر دلائل ہیں ان سے بھی جو ان کا استدلال ہوتا ہے وہ بھی نہایت کمزور ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے واضح کر دیا کہ امت کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ شروع سے امت کے اندر یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہے اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نزول فرمائیں گے۔ بہرحال جو وہ دلائل عوام کے اندر پیش کرتے ہیں، ان میں سے جو دوسری مشہور دلیل ہے ان کی سورۃ آل عمران کی آیت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ کہتے دیکھو جی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے سارے رسول جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ تحقیق ان سے پہلے کے سارے رسول جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ان سے پہلے کے رسول ہیں، لہذا وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا استدلال ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا استدلال بہت کمزور ہے۔ وہ ایسے کہ آپ نے یہ آیت سماعت کر لی۔ میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ جو ہے اس کو خود بھی جو ہے وہ پڑھ لیں قرآن مجید سے نکال کر، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ ہمارے جو دلائل ہیں یعنی حیات مسیح کے مسلمان جو پیش کرتے ہیں وہ خصوصی دلائل ہیں، یعنی ایسی دلیلیں جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، واضح نصوص ہیں۔ واضح نصوص ہیں۔ جبکہ قادیانیوں کی یہ دلیل جو ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، صرف عمومی بات سے ان کا استدلال ہے۔ اگر ہم ان کا یہ ترجمہ تسلیم کر لیں تو عمومی دلیل بنتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ خصوصی دلائل کے مقابلے میں عمومی دلیل جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتی۔ مثال کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یہ 3 شخصیات ایسی ہیں جو عام انسانی تخلیق سے ہٹ کر پیدا ہوئے ہیں. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. اب اگر کوئی یہ عمومی دلیل کو پیش کر کے یہ کہے کہ آدم علیہ السلام بھی ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، حضرت حوا سلام اللہ علیہ بھی ایسے پیدا ہوئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ خود بھی نہیں کریں گے کیونکہ خصوصی دلیلیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس اصول سے ہٹ کر پیدا ہوئے. اسی طرح اگر ہم اس آیت کا یہ مفہوم لے لیں جو قادیانی بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں، تو یہ عمومی دلیل ہے. ایسی ہیں. اس کے مد مقابل خصوصی دلیل موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نزول فرمائیں گے، قرب قیامت. لہٰذا وہ اس اصول سے الگ ہو جائیں گے. بے شک. دوسرے انداز سے اگر ہم سمجھتے ہیں تو اگر قادیانیوں کا یہ استدلال مان لیا جائے، یہ معنی اور مفہوم لے لیا جائے، تو نبی علیہ السلام سے پہلے رسول کا لفظ تو حضرت جبریل کے اوپر بھی بولا گیا ہے، فرشتوں کے اوپر بھی بولا گیا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں. اب اگر قادیانیوں کا یہ مفہوم لے لیا جائے، استدلال مان لیا جائے، تو کیا حضرت جبریل بھی وفات پا چکے ہیں؟ بالکل نہیں. کیا فرشتے جن کو رسول کہا گیا وہ بھی فوت ہو چکے ہیں؟ وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ آپ سے پہلے کے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں. تو ان سے پہلے تو حضرت جبریل بھی رسول تھے، دیگر فرشتے بھی رسول، ان کو بھی کہا گیا ہے. لا محالہ ماننا پڑے گا کہ قادیانیوں کا یہ استدلال درست نہیں ہے. تیسرے انداز سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے باقاعدہ؟ بالکل. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. یہ قادیانیوں کے لیے بھی ایک اچنبے کی بات ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر تو 30 دلائل پیش کرتے ہیں اور اتنا رپھڑ ڈالتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف وہ موسیٰ علیہ السلام کو زندہ مان رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. ایسی کون سی دلیل ہے اس حوالے اس کی کتاب ہے نور الحق، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 کے اندر موجود ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 68 اور 69. یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی زندگی کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا ہے، اور آسمانوں پر وہ زندہ، اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کو مانیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے. میں جو عبارت میں نے اس کی نقل کی ہے اس کتاب کی، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے ھذا ہوا موسیٰ فتح اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا. کہتا ہے کہ یہ اللہ کا جوان موسیٰ ہے کہ جس کی طرف اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہمارے اوپر فرض ہے ان نؤمن بانہ حی فی السماء، کہ ہم یقین رکھیں، ایمان لائیں کہ وہ آسمان میں زندہ ہے. لم یمت، فوت نہیں ہوا، ولیس من المیتین، اور وفات یافتہ لوگوں میں وہ شامل نہیں ہے. یہ والی جو دلیل ہے، جتنے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام بھی کیے ہیں، تو یہ تو قادیانیوں کے منہ پہ بہت بڑا تمانچہ ہے باقاعدہ. سارے دلائل ان کے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. اب میں جو استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی جو آیت سورۃ آل عمران سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسول سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر تو ان کو بھی وفات یافتہ مانو. اگر موسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانیں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ثابت ہو جائے گا، نبی کو جھوٹا کر رہے ہیں اپنے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانیں گے تو قادیانیوں کا استدلال سارا ختم ہو جائے گا اس سے. تو لا محالہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قادیانیوں کا اس آیت کا جو ترجمہ کرنا ہے، وہ جو اس کے عقیدہ پیش کرنا ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ عمومی دلیل کے طور پر جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے، بنیاد ہی نہیں بنتی. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات نہیں ہو سکتی. تو استاد محترم، اس کا جو صحیح معنی مفہوم ہے
جو مسلمانوں کے ہاں بھی ہے وہ پھر کیا ہوگا؟ اصل میں یہاں پر خلط کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے جگہ خالی کرنا، گزرنا۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ لفظ جو ہے کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلط کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، خلا کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، احادیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عربی لغت کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے۔ خلا اس کا معنی ہوتا ہے چیز کو خالی کرنا، جگہ کو چھوڑنا، اس کا معنی وفات نہیں ہوتا، جبکہ قادیانی جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ وفات کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وفات لے لیں تو پھر وہ 3 سوالات جو ہیں وہ اس پر اٹھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ اب گزرنا جو ہے وہ ہر انسان کے اپنے اعتبار سے ہے۔ لیکن استاد محترم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ گزرنا، جو قادیانی حضرات ہیں وہ باقاعدہ اس چیز کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر گزرنا آپ اس کا معنی لیتے ہیں تو گزرنا تو عموماً ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی بندہ جس کے والد فوت ہو چکے ہوں تو اس سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو جی گزر گئے ہیں، تو اس سے وفات ہی مراد ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، قادیانی لوگ جو ہے وہ جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر آگے سے ان کا یہ سوال ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ گزرنے کا مطلب ہوتا ہے جگہ کو خالی کرنا، وہ ہر شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر ہر جگہ پر گزرنے کا معنی فوت کرنا کر لیا جائے تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، وہاں پر آپ فوت شدہ ترجمہ کر کے دکھائیں مجھے۔ آپ کے دوست کی شادی ہے تو برات لے کر انہوں نے گزرنا ہے آپ کے گھر کے قریب سے، یا کسی سٹاپ سے آپ کے راستے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار ادھر آنے کے بجائے نا آپ ادھر پہنچ جائیں، اتنے بجے ہم وہاں سے گزریں گے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں، تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں، وہ نہیں آتے تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں یار یہاں سے برات نے آنا تھا، تو وہ کہتا ہے وہ تو 10 منٹ ہو گئے گزر چکے ہیں یہاں سے۔ تو کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں سارے؟ شخصیت کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا، سیاق و سباق کے اعتبار سے، قرینے کے اعتبار سے جو ہے وہ مفہوم اس کا لیا جائے گا کہ گزرنے کا مطلب کیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے سرداروں کی طرح مر جاتے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں ترجمہ کرتا، تاکہ قادیانیوں نے اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا۔ تو یہ شخصیت کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے جو ہے وہ گزرنے کا مفہوم جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ بالکل جو فوت ہو چکا ہے اس کے حوالے سے اگر یہ گزرنے کا لفظ اگر ہم استعمال کریں گے اپنے محاورے کے اندر تو اس کا معنی تو یہی ہوگا۔ مطلب قادیانی ہر جگہ پہ عوام کو گمراہ کرنے کی پوری بالکل ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ مفہوم لے لیں جو قادیانی کہہ رہے ہیں تو پھر بھی یہ دیگر انبیاء کے اوپر تو فٹ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فٹ نہیں آ سکتا، کیوں کہ ان کا جو گزرنا ہے مستثنا ہے، وہ دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر گئے اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نزول فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ استاد جی آپ نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا ہے اس بات کو کہ وہ کس طریقے سے وہ پینترا بدلتے ہیں اور باقاعدہ گمراہ کرتے ہیں عوام کو۔ تو اس حوالے سے کوئی اور بھی ایسے دلائل ہیں ان کے جس بنیاد پہ وہ اپنا یہ باطل نظریہ جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ قرآن مجید کی 30 آیات سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں اور وہ اسی طرح کے استدلالات ہیں۔ سورہ مریم کے حوالے سے بھی پیش کرتے ہیں، جی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں تو زکوٰۃ کہاں پر دیتے ہوں گے، کس کو دیتے ہوں گے؟ صحیح کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب زکوٰۃ نہیں دے رہے تو وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ جب تک انہوں نے زندہ رہنا ہے تو انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ ان کا استدلال ہے، نماز پڑھنی۔ تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ سورہ مریم کی یہ آیت نکال کر 2-3 آیتیں پیچھے سے پڑھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس موقع پر یہ جملہ بولا تھا، تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بولا تھا جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی پیدائش کے بعد ان کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے بول کر اپنی والدہ کی برات کا اعلان کیا تھا اور اپنے نبی اور رسول ہونے کی بات کی تھی، وہاں پر یہ جملہ بولا تھا۔ تو جیسے اس موقع پر زندہ تو اس وقت بھی تھے نا، ایسی تو جیسے اس موقع پر زکوٰۃ دے رہے تھے وہاں پر بھی دے رہے ہوں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ صحیح۔
اچھا اب قادیانیوں کا جو ہے نا وہ یہاں پر پینترا دیکھیں کہ وہ نماز کی بات نہیں کرتے، کہتے زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آسمان پر کے اوپر نماز پڑھنا تو ممکن ہے، تو اس لیے نماز کی بات نہیں چھیڑیں گے، زکوٰۃ کا تذکرہ کریں گے۔ تو ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے مال کا ہونا ضروری ہے، نصاب کا ہونا ضروری ہے، اور زکوٰۃ لینے والے حقدار لوگوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آسمانوں پر یہ لوگ ہمیں ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نصاب جتنا مال موجود ہے، اور وہاں پر ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ حقدار بھی موجود ہیں، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کا زکوٰۃ دینا بھی ثابت کر دیں گے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ صحیح۔ تو بالکل اسی طرح کے جو ہیں ان کے جو ہے وہ استدلالات ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، محض انہوں نے توڑ مروڑ کر جو ہے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، جبکہ عقیدہ جو ہے وہ تو واضح دلائل کے اندر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا استاد، مطلب ایک اہم جو سوال ہے جو کہ اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے کہ ان کے جو دلائل اس طرح کے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی کتابوں سے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہمارے واعظین ہیں، مبلغین ہیں، مناظرین ہیں، وہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب روحانی خزائن ہے، اس کی بڑی جلدیں ہیں، اور اسی طرح نور الحق ہے اور بھی۔ تو یہ جو دلائل ہیں ان کی، جو کتابیں ہیں ان کی، وہ کتنی کو ہیں، اور اس کی جو اتنی جلدیں ہیں، اس بارے میں بھی آپ ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ اگر وہ اس طریقے سے ان کے دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ کس قدر صحیح ہوتے ہیں۔ روحانی خزائن مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ ہے، گو کہ اس کا ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ سے سوال کیا ہوگا کسی نے، تو آپ چاہتے ہیں کہ چلیں اس کی وضاحت ہو جائے، ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر جو چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں نا، وہ خود لکھی ہیں یا کسی سے لکھوائی ہیں، یہ بھی ایک الگ جو ہے نا ماجرا ہے۔ تو بہرحال اس کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں وہ تقریباً 80 سے زیادہ، 84 کے قریب جو ہیں وہ کتابیں بنتی ہیں، 80 سے زیادہ ہیں۔ ان ساری کتابوں کو قادیانیوں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے انہوں نے اس مجموعے کا روحانی خزائن، اور اس کی 23 جلدیں بنی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے اشتہارات تھے، اس زمانے میں اشتہار لکھنے کا بھی رواج ہوتا تھا، تو چیلنج بازی کرنا اشتہار کے اندر، کوئی بات بتا دینا اور اشتہار جو ہے نا وہ شائع کروا دینا۔ تو مجموعہ اشتہارات الگ اس کے شائع کیے ہیں قادیانیوں نے۔ اس کے مکتوبات، جو خطوط وغیرہ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں خطوط کا بھی بڑا رواج ہوتا تھا، اس کے خطوط جو ہیں وہ بھی جمع کیے انہوں نے، مکتوبات کے نام سے جو ہے اس کو انہوں نے الگ طور پر جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ مرزا قادیانی بسا اوقات اپنے دوستوں میں بیٹھ کر، اپنے حواریوں میں بیٹھ کر کچھ باتیں کیا کرتا تھا، اس کو وہ ملفوظات کے نام سے انہوں نے الگ جو ہے وہ شائع کیا۔ اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی کی جو شاعری ہے، وہ شاعر بھی تھا، اور اس کی جو ہے نا وہ شاعری جمع کر کے انہوں نے در سمین کے نام سے الگ ایک کتاب جو ہے وہ شائع کی۔ جیسا کہ سارے جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی مدعی تھا کہ میرے اوپر اللہ کا الہام ہوتا ہے، ہمارے نزدیک تو ظاہر ہے کہ وہ شیطانی الہام تھا، ان کے نزدیک، وہ قادیانیوں کے نزدیک وہ خدا کا الہام ہے۔ تو اس کے الہامات کو انہوں نے جو ہے وہ سارا جمع کیا، اور اس کو الگ ایک کتاب کے اندر شائع کیا جس کا نام انہوں نے تذکرہ رکھا ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ جو ہیں جن کا تعلق ہے۔ باقی اس کے بیٹوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے دوستوں نے، حواریوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، وہ اس سے الگ جو ہیں وہ کتابیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا اس حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہے پورا اوورال، کوئی اور ایسے دلائل ہیں، اور آپ ناظرین کو کیا ایسا بتانا چاہیں گے، کوئی میسیج ایسا دینا چاہیں گے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور اس طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دلائل تو جیسا کہ میں نے بتایا کافی ہیں، لیکن مشہور دلیلیں جو ہے نا یہی ہیں۔ ایک اور دلیل جو ہے ان کی مشہور ہے، سورہ مریم سے وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یا کلانی تام، کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت مریم جو ہے وہ اب کھانا نہیں کھاتی کیونکہ وہ فوت ہو چکی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا نہیں کھاتے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو پھر وہ اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے۔ اس طرح کی کو مطلب استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے، اب وہ دونوں وفات پا چکے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی فوت ہو چکا ہوں؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ گوشت کھایا ہے ایک پیالے سے۔
تو ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور مرزا قادیانی جب یہ بات لکھ رہا تھا اس وقت تو زندہ تھا، تو کیا مرزا قادیانی کو مانیں گے کہ یہ فوت ہو گیا تھا اس زمانے میں؟ تو مطلب اس طرح کے استدلالات ہیں جی، جو بھی آپ دلیل ان کی لے لیں گے نا، اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی پاؤں ہوتا ہے، یعنی عوام کو گمراہ کرنے صرف کے لیے گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے جی ہمارے پاس اتنے دلیلیں ہیں جی قرآن مجید سے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ جس اہل علم کو ان کے عقیدے کا پتہ ہے اور ان کے استدلالات کا پتہ ہے، اس کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عام عوام کو عام عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے نا جی فلاں عالم دین جو تمہارے عقیدے کا ماہر ہے، تمہاری کتاب، اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، نہیں جی ہمیں جو ہے نا وہ خلیفہ صاحب نے روکا ہوا ہے کہ آپ نے بحث نہیں کرنی کسی کے ساتھ۔ میرے تھا کئی مرتبہ، جب تک میرا مطالعہ نہیں تھا مجھے اپنے گھروں میں دعوت دیتے تھے اور مجلسوں میں بھی لاتے تھے، بلکہ اپنی عبادت خانوں میں، بلکہ مجھے ربوہ تک جو ہے وہ لے کر گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھے سمجھ دی تو اب میں ان کو کہتا ہوں تو وہ کہتے نہیں جی ہمیں خلیفہ صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بحث نہیں کرنا۔ صحیح۔ عام بندے کے ساتھ آپ بھی کر رہے ہیں، ہمارے جیسے بندوں کے ساتھ جو میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے جو شخصیات ماشاءاللہ آپ تو بڑا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے اور آپ کا سایہ ہم مسلمانوں پر اور گناہ گاروں پر سلامت رکھے کہ آپ سے دین کا خدمت کا کام لیتا رہے۔ آپ عوام کو، ہم جیسے طالب علموں کو کیا ایسی نصیحت اور کرتے ہیں وصیت کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہماری ان سے بات ہو رہی ہو تو یہ جو اس طرح کے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس تو رٹے رٹائے جملے ہیں، ان کے پاس رٹے رٹائے جملے ہیں۔ ہمارے علماء کو چاہیے، طلباء کو چاہیے، یا جو بھی اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے وہ مسلم علماء کی کتابیں پڑھے جو اس حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ خاص طور پر اگر حیات مسیح کا مسئلہ انہوں نے سمجھنا ہے تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب شہادت القرآن لاجواب کتاب ہے۔ صحیح۔ مولانا بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا تھا مرزا غلام محمد قادیانی سے حیات وفات مسیح کے اوپر، اور مرزا قادیانی درمیان میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ وہ مناظرہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ کتاب کی صورت کے اندر جو ہے وہ اس زمانے میں بھی شائع ہوا تھا۔ شہادت القرآن بھی مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع ہوئی تھی، مرزا قادیانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح۔ تو خصوصی طور پر جو ہے ان کتابوں کو دیکھا جائے، اور پھر عمومی طور پر جو ہے جو دور حاضر کے اندر بعض چرب زبان قادیانیوں نے کچھ اپنی طرف سے جملے جو ہیں وہ ایڈ کیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں اور اس پر غور کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا اور آپ ان کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے واضح کیا کہ جو قادیانی اس طرح کے وفات مسیح سے متعلقہ دلائل بیان کرتے ہیں وہ کس قدر بے بنیاد ہیں اور عوام کو کس طریقے سے وہ بیوقوف بناتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ادراک کریں، ان کو سمجھیں، پرکھیں اور اس کے بعد ان کے لیے تیاری کر کے ان سے بات چیت کریں۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جب وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر وہ کوئی ایسی بحث شروع کرتے ہیں نا تو نیچے سے جو عام عوام ہوتی ہے وہ ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، تو وہ پھر اس چیز کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس ہمارے دلائل کا جواب نہیں ہے۔ تو آپ علماء سے رابطہ کریں، بلکہ اب تو بہت آسانی ہو چکی ہے، آپ سرچ کریں تو آپ کو فوراً یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ محدث میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اور بھی دیگر اس طرح کے اسلامی پلیٹ فارم موجود ہیں جن کے اوپر علماء کرام کے اس طرح کے لیکچرز اور ان کے دلائل کے جواب پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا کسی قسم کا بھی سوال ہو تو ہم سے ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔